حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے آ کر آپ کی بارگاہ میں فقر و فاقہ کے متعلق عرض کیا اور کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں کوئی ایسا وظیفہ ایسا ورد عطا فرما دیں کہ جس پہ میں ہمیشگی کروں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو دور فرما دے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ دوسرا شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں قحط کا معاملہ پیش کیا کہ حضور بہت زیادہ قحط ہے، کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دیں کہ جس پہ میں ہمیشگی کروں اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت یہ قحط کا معاملہ جو ہے اس کو دور فرما دے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور اولاد نرینہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی دولت عطا نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایسا وظیفہ عطا فرماؤ کہ وسیلہ بنا کر پیش کروں اور اس پہ دوام اختیار کروں تاکہ اللہ رب العزت کرم نوازی فرماتے ہوئے اولاد نرینہ کی دولت مجھے نصیب فرما دے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنے باغات کے خشک ہونے کا معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بھی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ چلے گئے تو آپ کی بارگاہ میں جو مریدین، معتقدین، محبین موجود تھے انہوں نے عرض کیا حضور پہلا بندہ جو فقر و فاقہ کا معاملہ جس نے پیش کیا، دوسرا بندہ جس نے قحط کا معاملہ پیش کیا، تیسرا بندہ جس نے اولاد نرینہ کے متعلق آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، چوتھا بندہ کہ جس نے اپنے باغات کے خشک ہونے کا معاملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور آپ نے تمام لوگوں کو یہ فرمایا کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ حضور جب کام الگ الگ ہیں تو اوراد و وظائف بھی الگ الگ ہونے چاہیے، جبکہ آپ نے تو سب کو یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے استغفروا ربکم، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازی بھی فرمائے گا کہ موسلا دھار بارش تم پر برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ مال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی اگر تمہارے پاس مال قلیل ہے تو اللہ تعالیٰ مال کو کثیر فرما دے گا، اگر تمہارے پاس مال کثیر ہے لیکن اس میں برکت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو ڈال دے گا، اگر تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اور اگر اولاد نرینہ تو ہے لیکن وہ نافرمان ہے، بے ادب ہے، تو استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا، با ادب بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات کو بھی بنا دے گا، سرسبز و فرما دے گا، اور جو تمہاری نہریں خشک ہو چکی ہیں
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری نہروں کو بھی جاری